امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان دنیا کے بھی چراغ ہیں اور اس زمین کے بھی چراغ ہیں، اور یہ وہ گھر ہے کہ جس گھر پر فرشتے آ کے سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ کا وہ گھر ہے کہ فرشتے آ کر درود پڑھتے ہیں۔ آپ کے گھر مہمان آتے ہیں، عزیز آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، لیکن آپ میں سے کوئی یہ نہیں بتا سکتا۔ ہم آپ کو بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف لے جاتے ہیں فرشتوں کی جماعت وہیں چلی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام جہاں تشریف فرما ہوتے ہیں اللہ کی ساری رحمتیں وہاں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، امام عالی مقام کی جب سیرت پڑھتے ہیں اور جب آپ کی زندگی دیکھتے ہیں تو آپ اپنے نانا کے فرمان پر اترتے ہیں، اپنے نانا کے دین کی لاج رکھتے ہیں۔ امام عالی مقام آپ چھوٹے سے ہیں، عمر مبارک آپ کی چھوٹی سی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے، امام عالی مقام سرکار کریم علیہ السلام کے قریب تشریف لاتے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے قریب تشریف لاتے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نمازیں پڑھتے۔ یاد رکھیے گا جب امام عالی مقام کی عمر مبارک 6 سال یا 7 سال تھی تو اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ امام عالی مقام نے چھوٹی سی عمر میں اپنے نانا کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ حضور علیہ السلام مدینے کی گلیوں سے گزرتے تو حضرت امام عالی مقام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ، اور کیا یہ نصیب والے ہیں کہ کبھی حضور علیہ السلام اپنے سینے سے لگاتے ہیں، حضور علیہ السلام کبھی پشت پر سوار فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام کبھی کاندھوں پر سوار فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام کبھی اپنی چادر مبارک میں لیتے ہیں، اور کبھی تو ایسا بھی ہوا صحابہ اکرام علیہم رضوان یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، حضور سجدے میں موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو طویل فرما دیا، ذہنوں میں خیال آیا کہ حضور علیہ السلام نے سر اقدس اٹھایا نہیں ہے، کیا معاملہ ہے؟ اللہ اکبر۔ طویل سجدہ کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ نے سجدہ طویل کیوں کیا؟ حضور نے فرمایا سجدہ اس لیے طویل کیا کہ میری پشت پر حسین سوار ہے، میری پشت پر میرا نواسا ہے، تو اس لیے میں نے سجدے کو طویل کیا کہ پہلے حسین اترے تو میں سر کو اٹھاؤں۔ جو نبی امام عالی مقام کے لیے اپنے سجدے کو طویل کر دے، پیارے آقا علیہ السلام سب جانتے ہیں۔ آج حسین کے لیے میں نے سجدہ طویل کیا ہے، کر حسین اکیلا ہوگا کہ میدان کربلا میں اپنے سجدے کو طویل کرے گا اور دنیا کو بتائے گا کہ جس نبی کے کندھوں پر اور جس نبی کی پشت پر یہ نبی کا نواسا جب آیا تو نانا نے سجدے کو طویل کیا ہے، آج بچے قربان کرنے کے بعد شکر خدا کے لیے میں نے سجدے کو طویل کیا ہے۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دیوانوں پوری دنیا کے اندر امام حسین کے چاہنے والے ہیں۔ امام عالی مقام اللہ اکبر، جمعے کا دن تھا، آج بھی عاشورہ کا دن ہے، ہم امام عالی مقام کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے جمع ہوئے، ان کو سلام پیش کرنے،
آپ کی شہادت کا تذکرہ کرنے. آج بھی جمعے کا دن وہ بھی جمعے کا دن تھا. جمعے کا بابرکت دن اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا. اور ساتھ میں عاشورہ ہے، یعنی 10 محرم ہے کہ جب اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، التجائیں قبول کرتا ہے. اور عاشورہ کے دن کئی واقعات رونما ہوئے. اللہ اکبر. جمعے کا دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ جلوہ فرما ہے. صحابہ کی جماعت سرکار کے سامنے حضور کا خطبہ سن رہی ہے. حضور علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں، خطبہ فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. قریبی مکان ہے کس کا؟ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا. مولا علی کا گھر ہے اور اس گھر میں 2 جنتی پھول. اس گھر کے اندر نواسہ رسول نانا کو دیکھا کہ آج حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ہمارے یہاں جتنے نانا ہیں گھر میں جائیں باہر نکلے تو نواسے نواسیاں پیچھے، دادا دادی ہوں نکلے باہر تو وہ بھی پیچھے. یہ تو آج آپ نے اپنے نواسوں اور پوتوں کی محبت کو دیکھا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام جہاں نواسوں سے پیار کرتے وہاں نواسے سرکار کریم علیہ السلام سے بھی بہت پیار کرتے. دنیا میں کسی کا نانا ایسا نہیں ہے جو نانا حسنین کریمین کا نانا ہے. دنیا میں ایسے کسی کے نواسے نہیں ہیں کہ جیسے حسنین کریمین ہیں. حضور علیہ السلام خطبہ دے رہے، ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ دونوں شہزادے گھر سے نکلے. عرب کی تپتی ہوئی دھوپ ہے اور ننگے پاؤں لال رنگ کا جوڑا قمیص پہن کر. اللہ اکبر. جب وہ مسجد میں تشریف لائے، چھوٹے چھوٹے قدم، نورانی چہرہ. جب سامنے سے آتے حضور نے دیکھا، اللہ اکبر، میرے نواسے چل رہے ہیں، کبھی گر رہے ہیں، پھر اٹھے، پھر چل رہے ہیں. یعنی میں یوں کہوں گرتے پڑتے جو بچوں کی چال ہے، اپنا انداز ہے. چھوٹے بچے سامنے سے آ رہے ہیں. سرکار کو یہ بھی گوارا نہ ہوا، حضور کو اتنی تکلیف بھی برداشت نہیں ہوئی. حضور علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا کہ میرے نواسے آ رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ دیا. بیان حضور نے چھوڑ دیا. حضور نے خطبہ چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے بعد حضور خود خطبے سے نیچے تشریف لے آئے. نیچے آئے. صحابہ نے یہ منظر دیکھا. حضور علیہ السلام نے حسن کو اٹھایا، حضور علیہ السلام نے امام حسین کو اٹھایا، اور دونوں کو اٹھانے کے بعد سینے سے لگانے سے پھر آقا علیہ السلام منبر پہ جلوہ فرما ہوئے. اور منبر پر بیٹھ کر صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک جانب امام حسن بیٹھے ہیں، دوسری جانب امام حسین بیٹھے ہیں، اور جمعے کا دن ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے پہلے حسن کو چوما، حسین کو چوما، دونوں کو سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، میرے مالک میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر. اے اللہ یہ میرے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں. اور حضور علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا، یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان لوگوں سے بھی پیار کر. تو اللہ ان لوگوں سے پیار کرتا ہے جو حضور اور حضور کے گھرانے سے پیار کرتا ہے. اللہ اکبر. اب یہاں روایت میں آتا ہے کہ جب پیارے آقا علیہ السلام نے جمعے کے دن اٹھایا تو یہاں کہا گیا کہ ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث پاک ہے. حدیث پاک کا یہ لفظ ہے، کان رسول اللہ یخطبنا اذا جاء الحسن والحسین علیہما قمیصان احمران یمشیان ویعثران فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر فحملہما ووضعہما بین یدیہ ثم قال صدق اللہ انما اموالکم واولادکم فتنہ نظرت الى هذین الصبیین
यमशियानी व यासरानी फलम अस्बिर हत्ता क़तअतु हदीसी व रफ़अतुहुमा। हदीस शरीफ के अल्फाज हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन्हें उठाया, गोद में बिठाया और हुजूर जो खुतबा दे रहे थे, तो इससे मुराद ये है कि वो जुमे का दिन था, वो जुमे का दिन था। इशारा मिलता है वो जुमे का दिन था और जुमे की नमाज का वक्त था, सख्त कड़ी धूप थी। ऐसे आलम में हसनैन करीमैन नंगे पैर खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर से निकल कर हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ आए और हुजूर अलैहिस्सलाम ने उठाया, आगोश नबूवत में लिया। यकीनन उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम की निगाह मुबारक देख रही थी। हुजूर अलैहिस्सलाम जब कयामत की निशानियां बता सकते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम कल कयामत के दिन मुजाहिदों के नाम, उनके बापों के नाम, जिन सवारियों पे बैठे वो और उन सवारियों के पांव से उठने वाले उनकी टापों की गिर्द मट्टी हुजूर बता सकते हैं, तो सरकार करीम अलैहिस्सलाम क्या कुछ जानते होंगे। कयामत तक का मंजर हुजूर जानते हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम मैदान करबला को देख रहे थे। हुजूर मुलाहिजा फरमा रहे थे कि आज जुम्मे का दिन है, ये नवासे गिर रहे हैं और मैं नवासों को उठा रहा हूं। एक वक्त आएगा कि जुम्मे का दिन होगा, करबला की जमीन होगी और उस वक्त मेरा हुसैन गिरती भी उम्मत को उठाएगा, उस वक्त गिरती भी उम्मत को उठाएगा। इमाम अली मकाम ने यह साबित कर दिया, अल्लाह अकबर, मेरे होते हुए नाना की उम्मत नहीं गिर सकती, मेरे होते हुए इस्लाम का झंडा नीचे नहीं आ सकता। इमाम अली मकाम ने यह साबित कर दिखाया। अल्लाह अकबर। हुजूर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत का एक बाब आपको मैं सुनाना चाहूंगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अफू व दरगुजर करने वाले, आप सखी लजपाल, अल्लाह अकबर, जिसका वालिद सखावत करने वाला हो, जिसकी मां सखी हो, जिसके नाना सखी हो। इन नवासों ने देखा कि मेरे नाना के दरवाजे से कोई खाली नहीं गया, खुद भूखे रहे, हुजूर ने दीवानों को खिलाया, मेरी वालदा ने मिस्कीनों को दिया, यतीमों को दिया, असीरों को दिया, और मेरे वालिद ने भी दुनिया को खिलाया है, पिलाया है, खुद मजदूरी की है, लोगों का पेट भरा है। और इमाम अली मकाम ने जब अपने घर से यह तरबियत पाई, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी तरबियत को अपनाते हुए और अमल करते हुए आपने दुनिया को बताया, अल्लाह ने सच कहा है, मैं देने वाले को ज्यादा देता हूं, मैं बांटने वालों को ज्यादा देता हूं, मैं खिलाने वालों को ज्यादा देता हूं। बोला ऐसा है कि नहीं है? अल्लाह की राह में 1 रुपया देने से अल्लाह 1000 अता करता है, 1000 के फिर 10,000, न जाने कितना कुछ अता करता है। अब बताएं, आप और मेरे जैसा बंदा नियाज़े हुसैन में खर्च करें, नबी पाक अलैहिस्सलाम के मिलाद पे खर्च करें, आपके और मेरे जैसा अल्लाह के नाम पे, ये सब अल्लाह के नाम पे होता है, ये अल्लाह को राजी करने के लिए। हम दुरूद क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह राजी हो, नबी राजी हो, ऐसा ही है। हम नबी की नाते क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह राजी हो, नबी राजी हो। अब इमाम अली मकाम का जिक्र इसलिए करते हैं कि हुजूर राजी हो, हुजूर का रब राजी हो। जब हम जैसे लोगों को अल्लाह इतना देता है, जब हम जैसे लोगों को अल्लाह इतना खिलाता पिलाता और नवाजता है, इसमें कोई शक नहीं है कि राह खुदा में खर्च करने से अल्लाह बेहिसाब अता करता है। हमारी सखावत कुछ भी नहीं, हमारा देना कुछ भी नहीं, हम सोच के देते हैं, समझ के देते हैं, अपनी ताकत के मुताबिक देते हैं, और ये वो घराना है जितना होता है सारा कुर्बान कर देते हैं। माल की बात आए, माल कुर्बान कर दिया, औलाद की बात आई, औलाद कुर्बान कर दी, कुंबे की बात आई, कुंबा, घराने की बात आई, घराना कुर्बान कर दिया। कहा हमने शुरू से कुर्बानियां दी हैं। अल्लाह अकबर। बड़ी लतीफ बात मैं आपको सुनाता हूं।
امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، امام پاک یہ تینوں حضرات حج پر گئے. کہیے سبحان اللہ، دل سے سننی ہے بات. حج پر گئے. امام حسن نے 55 حج کیے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیدل حج کیے ہیں. نواسہ رسول کے صدقے اللہ ہمیں حج کی سعادت عطا فرما. حج پر گئے تو بیچ راستے میں قافلے سے جدا ہو گئے. حسن اور حسین نے بھائی عبداللہ سے کہا کہ کچھ کھانے پینے کا دیکھیں. دیکھا کہ ایک خیمہ تھا اور وہاں جا کر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے، کچھ پینے کو ہے؟ اللہ اکبر. بوڑھی عورت باہر نکلی. وہ جانتی نہیں تھی یہ آنے والا کون ہے، وہ جانتی نہیں ہے بھیجنے والا کون ہے. مہمان نواز تھی. اس نے بکری کو ذبح کیا اور ان کو دعوت دی، ان کو کھلایا. مہمان نوازی کرنے کے بعد اللہ اکبر، کتنی خوش نصیب ہے کہ جس کے خیمے میں امام حسن تشریف لائے ہوں. ایسے نہیں، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. یہ عاشورے کا دن آپ کے لیے ہے، یہ آپ کو اللہ نے عطا کیا. جس خیمے میں امام حسن تشریف لائے وہ خیمہ کتنا نورانی بنا ہوگا. کیا نصیب ہے اس بڑھیا کی. امام حسین تشریف لائے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لائے. امام پاک کی مہمان نوازی کے بعد یہ جانے لگے تو امام حسن نے کہا اے مائی میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے. بظاہر دکھنے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، ورنہ تو یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. یہ کہہ دیں یا اللہ یہ جنت میں میرے ساتھ ہے تو اللہ ایسے لوگوں کو جنت میں ان کے ساتھ رکھے گا. جب غوث پاک کی زبان کی اللہ لاج رکھتا ہے تو امام حسن اور حسین تو شیخ عبد القادر جیلانی کے دادا ہیں. اللہ اکبر. پوتوں کا یہ عالم ہے تو دادا کی شان کا عالم کیا ہوگا. کمائی مدینے آ جانا. امام حسن نے کہا مائی مدینے آ جانا، تم نے جو مہمان نوازی کی ہے ہم تمہارا قرض اتاریں گے. تم نے ہماری دعوت کی ہے ہم بھی تمہاری دعوت کریں گے، کبھی آنا ہمارے یہاں. اللہ اکبر. وقت گزر گیا، حج ختم ہو گیا. اب مدینے شریف میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے، بڑی عمر ہے اور ضعیفی کی وجہ سے، عمر کے تقاضے کی وجہ سے اس کے آنکھ کی جو چمڑی تھی وہ آنکھوں کو چھپا رہی تھی. بڑھاپے میں چمڑی آنکھ کی طرف جھکتی ہے. امام حسن نے دیکھا، پہچانتے ہیں یہ لوگ، کھانا کھلانے والوں کو بھی پہچانتے ہیں، دشمنی کرنے والوں کو بھی پہچانتے ہیں، محبت کرنے والوں کو بھی پہچانتے ہیں. جہاں اونٹ کا پاخانہ وہ اٹھا رہی تھی اور جمع کر رہی تھی. اب ہوتا ہوگا کہ اس کو فروخت کر کے رقم ملتی ہو، کیا سسٹم ہو اللہ اس کا رسول جانتا ہے. امام نے کہا اسے بلاؤ. وہ عورت امام حسن کے پاس آئی اور امام حسن نے کہا اے مائی آپ مجھے جانتی ہو؟ کہ نہیں بیٹا، کچھ دیکھا دیکھا سا لگ رہا ہے. بیٹا کچھ دیکھا دیکھا سا لگ رہا ہے. میں ایک محبت کی زبان بیان کروں. بیٹا کہیں دیکھا ہے آپ کو؟ ہاں مائی میں وہی ہوں جو حج کے لیے چلا تھا اور ہمیں بھوک لگی تھی اور آپ نے ہماری مہمان نوازی کی. بولا ہاں بیٹا آپ وہی ہیں؟ ہاں. کہا مجھے جانتی ہو میں کون ہوں؟ کہا میں علی کا بیٹا ہوں، مصطفیٰ کا نواسا ہوں. اوہو، اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی. نواسا رسول میرے گھر تشریف لائے.
حضور کے لاڈلے ہمارے گھر تشریف لائے. اللہ اکبر. اب مائی سے سلام دعا ہوئی. امام حسن نے خادم کو بلا, ادھر آؤ, ہم نے کہا تھا تم نے ہمیں کھلایا ہے, ہم بھی تمہاری مہمان نوازی کریں گے. 1000 دینار کی تھیلی یا درہم کی تھیلی اس مائی کو تحفے میں دے دو. اس مائی کو جب 1000 دینار یا درہم دیا گیا, شکریہ ادا کر کے جانے لگی. کہا مائی رکو, یہ تو چھوٹا سا انعام ہے. خادم سے کہا ہمارے ریوڑ میں جاؤ, 1000 بکریاں اس کو تحفے میں دے دو. جاؤ. ایک بکری نہیں سنبھلتی, 10 نہیں, 1000 بکریوں کی مالکہ بن گئی. اللہ اکبر. اب جانے لگی تو امام حسن نے کہا مائی رک جا, ہمارے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. مجھ سے لیا انعام, میرے بھائی کے پاس بھی جاؤ. خادم سے کہا حسین کے پاس لے جاؤ. امام علی مقام کے پاس آئی. امام پاک نے خادم سے کہا بھائی جان نے تحفے میں کیا دیا؟ کہ 1000 درہم یا دینار کی تھیلی اور 1000 بکری. آپ نے فرمایا 1000 دینار میری طرف سے. 1000 دینار یا درہم کی تھیلی امام حسین نے دیا. جانے لگی. کہ بھائی رک جا, ہمارے خزانے میں کمی نہیں ہے, ہمارے پاس جو خزانہ آ رہا ہے مدینے والے کا آ رہا ہے. کہ جاؤ ہمارے ریورس میں 1000 بکریاں بھی سے دیں. اب کتنی 1000 بکریاں ہو گئی اور دینار کتنے ہوئے؟ بلند آواز سے 2000 دینار سنبھل نہیں رہے, 2000 بکریاں سنبھل نہیں رہی. اب جب جانے لگی تو کہا خادم رکو, ہمارا تیسرا بھائی بھی حج میں ہمارے ساتھ تھا, عبداللہ بن جعفر کے پاس لے جاؤ. اور ان کے پاس لے جایا گیا تو انہوں نے پوچھا ذرا بتاؤ ہمارے بڑوں نے کیا دیا, حسن اور حسین نے کیا دیا؟ کہ دونوں نے 1000 درہم و دینار کی تھیلی اور دونوں نے 1000 بکری. عبداللہ بن جعفر نے کہا 2000 میری طرف سے, دونوں کی نسبت سے, حسن کی طرف سے 1000, حسین کی طرف سے میں 2000 بکریاں دیتا ہوں اور 2000 دینار. اب یہ عورت سنبھلے تو نہ سنبھلے, اب یہ امیر کبیر عورت بن گئی. اب جب گھر گئی شوہر آ کر کہنے لگا یہ اتنے دینار کہاں سے آئے, یہ اتنی بکریاں کہاں سے آئی, یہ اتنا مال کہاں سے لے کر آئی؟ اس بڑھیا نے اپنے شوہر سے کہا آپ نے اس وقت شور کیا تھا مجھ پر کہ تم نے نام پوچھے بغیر مہمانوں کی مہمان نوازی کی, نہ تم نے پتہ پوچھا, نہ تم نے نام پوچھا, نہ تم نے علاقہ پوچھا, اور بن آئے مہمان کو کھلا پلا کر رخصت کر دیا. شوہر سے کہنے لگی آپ نے اس وقت مجھے شور کیا تھا کہ بغیر پوچھے تم نے مہمان نوازی کی. اللہ اکبر. تو اس وقت اس عورت نے جواب دیا تھا کہ میں نے جس کی مہمانی کی تھی ان کے چہرے اتنا نورانی تھے, میں تو نام پوچھنا ہی بھول گئی تھی. اب اس عورت نے کہا جس کے لیے آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے آج مجھے انہی لوگوں نے نوازا ہے, آج انہی لوگوں نے دینار دیے ہیں. اب اس شوہر نے ٹھنڈا سانس لیا اور سانس لینے کے بعد اس نے پوچھا اب کی بار نام پوچھا ہے؟ ہاں زمانہ میں حسنین کریمین کے نام سے یاد کرتا ہے. یہ محمد عربی کے نواسے ہیں, یہ علی کے بیٹے ہیں, فاطمہ کے دلارے ہیں. اللہ اکبر. بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا, شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی, میرے لب پر محمد کا نام آ گیا, بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی, مجھ پر اتنا نیازی کرم ہو گیا. لوگ کہنے لگے پنجے تن کا گدا, اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی, سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں آپ نے کئی خطبے دیے, خطبے خطاب کیا. ان میں سے ایک خطبہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں.
کے لشکر سے آپ نے خطاب کیا، ایک شب عاشورہ آپ نے خطاب کیا، اور سیدہ زینب سے آپ نے خطاب کیا۔ جنگ سے پہلے آپ کا خطبہ ابن سعد کے لشکر سے آپ نے خطاب کیا۔ اللہ اکبر! آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات اس وقت میرے سامنے موجود ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر یزید کے سامنے خطبہ دیا، اور آپ نے جو خطبہ دیا اس کے جملے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں، جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو، مجھ پر تمہیں سمجھانے کا حق ہے، مجھے یہ حق پورا کر لینے دو، اور میرے آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم میرا عذر سن لو اور مجھ سے انصاف کرو گے تو تم انتہائی خوش قسمت انسان ہوگے، لیکن اگر تم اس کے لیے تیار نہ ہو تو تمہاری مرضی، تم اور تمہارے شریک سب مل کر میرے خلاف زور لگاؤ اور میرے ساتھ جو برتاؤ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ میرا کارساز ہے، وہی اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ پھر فرمایا، لوگوں، تم میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں، اپنے گریبان میں منہ ڈالو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تم خیال کرو، کیا تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا اور جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی آواز پر لبیک کہا اور اس کے رسول پر اللہ اکبر، کیا میں نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ اللہ اکبر! کیا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہ تھے؟ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق فرمایا تھا کہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہوں گے؟ اگر میرا یہ بیان سچا، اور ضرور سچا ہے، کیونکہ جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ ناراض ہوتا ہے، اس وقت سے آج تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو بتاؤ، کیا تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا چاہیے؟ اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو تم میں سے ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تم ان سے دریافت کر سکتے ہو، پوچھ سکتے ہو، کیا اس حدیث کو سن کر بھی تم میرا خون بہانے سے باز نہیں آ سکتے؟ یاد رکھو، اللہ عز و جل میرے قتل سے سخت ناراض ہوگا۔ تمہارے ذلت دینے سے اللہ عز و جل مجھے عزت دے گا، پھر میرا بدلہ تم سے اس طرح لیا جائے گا کہ جس کا اس سے قبل تمہیں تصور بھی نہ ہوگا۔ یاد رکھو، مجھے قتل کرنے کے بعد خود تمہارے درمیان تفرقہ پڑ جائے گا، کھانا جنگیاں ہوں گی، اور بالآخر تمہارا خون بھی بہایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آخرت کی بھی سزا ہے جو بہت زیادہ۔ محترم حضرات، یہ خطبہ میں نے آپ کو سنایا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل رات بھی ہم نے آپ سے کہا، آپ نے صندوق سے تبرکات نکالے، آپ نے امامہ شریف، آپ نے لباس مبارک، آپ نے ڈھال، آپ نے تلوار اور گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کربلا میں تشریف لائے، تبرکات جسم پہ سجا کر نبی کی برکتیں اللہ اکبر لے کر آپ جب میدان کربلا میں آئے، اور یہ رات آپ سن چکے کہ آپ کے بھانجے بھتیجے شہید کر دیے گئے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان یزیدیوں کے سامنے خطبہ دیا اور وہ باز نہ آئے۔ اللہ اکبر! ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تیروں کی برسات، تلواروں کی برسات، اللہ اکبر! ذوالفقار تلوار چمک رہی ہے،
امام علی مقام کے بازو ہیں جو یزیدیوں کو کاٹ رہے، جہنم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جہاد کا نام لینا الگ ہے، جہاد میں جانا اور بات ہے، شہادت کی دعا کرنا الگ بات ہے، شہید کی نیت، شہادت کی نیت کرنا اور سچے دل سے کرنا یہ اور بات ہے۔ امام علی مقام، آپ کے نانا بھی دعا کرتے میرے بچے کو اللہ شہادت کا اعلیٰ مقام عطا کرے، امام مولا علی بھی دعا کرتے، آپ خود بھی دعا فرماتے کہ یا اللہ مجھے شہادت کا رتبہ عطا کر۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کار زار میں ہیں اور تپتی بھی زمین ہے۔ آج ہمیں یہاں اس وقت دنیا کی دھوپ برداشت نہیں ہوتی، ہم ایک لمحے کے لیے بھی دھوپ میں کھڑا ہونا برداشت نہیں کرتے، ہم چھاؤں تلاش کرتے ہیں، ہم سایہ تلاش کرتے ہیں، ہم آسرا تلاش کرتے ہیں۔ امام علی مقام تپتی ہوئی زمین پہ کھڑے ہیں اور آسمان یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تیروں کی برسات ہوئی، اللہ اکبر، آپ گھوڑے کی پشت سے فرش زمین پر تشریف لائے۔ آپ جب زمین پر تشریف لائے، اللہ اکبر، میدان کربلا کے اندر خوبصورت جوان حضرت قاسم نے امام علی مقام کو پکارا، چچا جان میری خبر لو۔ علی اکبر نے وقت شہادت امام علی مقام کو پکارا اور حضرت قاسم نے، حضرت عباس نے اور دیگر شہداء نے امام پاک کو پکارا، اے میرے امام میری خبر لیجئے۔ اب امام پاک زمین پہ تشریف لائے، آپ نے اللہ کو پکارا، آپ نے اپنے نبی کو پکارا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر اقدس کو زمین پر رکھا۔ ظالموں نے آپ کے سر کے تقدس کو بھی پامال کیا، ہمیں چونٹی کاٹ دے، مچھر کاٹ دے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن سیرت نگاروں نے لکھا تاریخ کی کتابوں میں، امام علی مقام کی جب قمیض مبارک کو اتارا گیا، 113 زخم تیروں کے، 33 زخم تلواروں کے، 34 زخم نیزوں کے جسم پہ لگے ہوئے ہیں۔ وہ جسم اقدس کہ جس کو اللہ کے نبی چوما کرتے تھے، اللہ کے نبی سونگا کرتے تھے، اللہ کے نبی سینے سے لگاتے تھے، حضرت ابو ہریرہ اسی جگہ کو چومتے تھے جہاں نبی چوما کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت شہادت ہے اور اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں، اللہم رزن بقضائکا صبرن علی بلائکا تسلیما لامرکا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ آپ نے اللہ کی حضور دعا کی، مالک جس حسین، جو حسین تقدیر پر راضی ہے، زخم کھا کے بھی راضی ہے، اے اللہ میں نے اپنے بچے قربان کرنے کے بعد میں بھی میں راضی ہوں، اے اللہ حسین تیری رضا پہ راضی ہے، اب ذرا تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آواز آتی ہے اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدہ کیا پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے ایسا سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے، رب کو بھی ناز ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھا اور اللہ کے حضور آپ نے قربانی دی۔ اللہ اکبر، امام علی مقام نے دنیا کو بتایا حالات کیسے بھی ہوں، حالات کچھ بھی ہوں، نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، نماز کسی صورت معاف نہیں، نماز کی پابندی لازم ضروری ہے۔ اللہ اکبر، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم کن باتوں کا تذکرہ کریں۔ اب یہاں پر میں ایک بات مزید عرض کروں، وہ یہ ہے امام علی مقام کے سر اقدس کو ذبح کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، آپ کے سر اقدس کو ذبح کرنے کے بعد کھولی اپنے گھر لایا، امام پاک کے سر اقدس کی بے حرمتی کی گئی۔ اللہ اکبر، امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کی قیمت لگائی گئی۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم ناز کی توہین کی گئی. اللہ اکبر. جب آپ شہید ہوئے نا امام علی مقام کی شہادت پر, اللہ اکبر, علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جب امام علی مقام شہید ہوئے تو ایسا ہوا کہ آسمان سے خون برسا, ہمارے مٹکے خون سے بھر گئے. اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ بیت المقدس سے جس پتھر کو اٹھاتے اس پتھر کے نیچے سے بھی خون نکلا کرتا تھا. امام علی مقام کی شہادت پر زمین روئی, آسمان رویا. امام علی مقام امام حسین پر لاکھوں السلام, آپ کی شہادت, شہید بھی آپ کی شہادت پہ رشک کرتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, سر اقدس ابن زیاد, شمر اور اس طرح کے کئی یزیدی امام پاک کے سر کی طرف آئے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس ظالم نے امام پاک کے سر اقدس کو جدا کیا تھا, ایک کا نام اس میں شمر بھی آتا ہے, جس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ یہ وہی شمر ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ تو گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے. جو رنگ بدلتا ہے اسے گرگٹ بولتے ہیں, جو جگہ بدلتا ہے اسے گرگٹ کہتے ہیں, جو پارٹی بدلتا ہے اسے گرگٹ کہتے ہیں, جو یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں, اسے گرگٹ کہتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے. سفید داغ تھے اس کے منہ پر. اللہ اکبر. امام علی مقام کے سر مبارک کو جدا کر دیا, اور جدا کرنے کے بعد وہ یہ سمجھے کہ ہم امام سے جیت گئے, معاذ اللہ امام ہار گئے. اور آپ کے سر اقدس کو کبھی نیزے کی نوک پر رکھا, کبھی تشت پہ رکھا. اللہ اکبر. کھولی ملعون امام پاک کا سر لے کر کوفے پہنچا. کوفے کے بازاروں سے گزرتا ہوا اہل بیت اطہار جب وہاں سے گزرے تو کھولی نے امام پاک کا سر تشت پہ رکھا تھا, ابن زیاد کے سامنے پیش کیا. اللہ اکبر. ایسا لگتا ہے کہ ظالم کوئی تحفہ پیش کر رہے ہیں. ان کے نزدیک تو یہ جیت تھی لیکن یہ ہار چکے تھے. اللہ اکبر. ظالم ابن زیاد بدنہاد کے ہاتھ میں چھری تھی. اللہ اکبر. بزرگوں کا عشق بھی بڑا کمال ہوتا ہے. جو عاشق ہو کسی عمر میں بھی ہو, عشق بولتا ہے. جب ابن زیاد کے سامنے امام علی مقام کے سر کو لایا گیا, امام پاک کے سامنے اس نے چھری یعنی سر اقدس کو چھری چبونا شروع کی. اس نے کبھی ظالم یہ ہونٹ کی طرف مارتا تھا, کبھی پیشانی کی طرف مارتا تھا. اس وقت ایک بوڑھے صحابی رسول حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ چیخ اٹھے اور کہا روتے ہوئے, اے ابن مرجانہ, چھری ہٹا حسین کے لبوں سے. میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول ان لبوں کو چوما کرتے تھے. ہٹا ہٹا چھری یہاں سے. امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں آپ رونے لگے. ابن زیاد نے غصے میں کہا, بوڑھے تو بوڑھا نہ ہوتا میں تجھے بھی مار دیتا. کہا مار دے مجھے. اللہ اکبر. کم از کم نواسہ رسول کا تو پاس رکھ. شہادت کے بعد ان کی بے ادبی تو نہ کر. اللہ اکبر. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بردستہ فرمایا. انس بن مالک فرماتے ہیں امام علی مقام کا سر مبارک ابن زیاد کے سامنے رکھا تو اس وقت میں بھی وہاں موجود تھا. ابن زیاد نے آپ کے حسن و جمال کے بارے میں کچھ کہا. حضرت انس فرماتے ہیں یہ حسین ہے, یہ حسین ہے. حسین بہت زیادہ مشابہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ اکبر. کون شبیر؟ وہ جس کا نانا نبی, جس کی ماں فاطمہ, جس کا بابا علی, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. ابن زیاد کے بعد میں مختصر آخری بات یہاں پہ کروں. امام پاک کے سر اقدس کو لے کر یزید کے پاس لے جایا گیا. وہ تو کہتا کہ میں تو نہیں ہوں. شہید کرنے والے کون تھے؟ کوفے بلانے والے کون تھے؟ اللہ اکبر. وہی تھے جو پیٹ رہے ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمت پر سلام. بولے بلند آواز سے. صحابہ کی عظمت پر, اہل بیت کی عظمت پر سلام. اللہ اکبر. جو تاریخ, جو روایات ہمارے سامنے موجود ہیں,
میں یہاں پر ایک عشق اور جذبے کی بات بتاؤں. امام زین العابدین ساتھ ہیں, سیدہ زینب ساتھ ہیں, پردہ دار بیبیاں ساتھ ہیں. اللہ اکبر. امام علی مقام امام حسین, آپ جب دمشق پہنچے یزید کے دربار میں, یہ دربار نہیں ہے, اللہ اکبر, دربار تو سرکاروں کے ہوتے ہیں. یہ لوگ درباروں سے ذکر کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں دربار نہیں, یہ دربار کبھی بھی جو ہے وہ بدبخت کا نہیں ہوتا, آستانہ کبھی بدبخت کا نہیں ہوتا, سلطانوں کا ہوتا ہے, شہنشاہوں کا ہوتا ہے. امام علی مقام اور آپ کے رفقا جب یزید کے سامنے پہنچے تو یہ پہلے سے ایک دوسرے کے نام لیتے تھے, اب بھی لے رہے ہیں. امام پاک کے شہزادے امام زین العابدین تشریف لائے اور آپ کے بارے میں پوچھا, یہ کون ہے, اس کو شہید کیوں نہیں کیا؟ سیدہ زینب قریب آئی, کہا ظالموں, کم از کم اس بچے کا تو خیال رکھ لو, یہ میرے بھائی کی نشانی ہے. امام زین العابدین نے کہا پھوپھی ذرا آپ مجھے موقع دیں گے, میں اس کو جواب دوں. ہم موت سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں, ہم خوف کھانے والے لوگ نہیں ہیں. اپنی پھوپھی جان کو پیچھے کیا اور یہ آگے آئے. عمر مبارک آپ کی 22 سال یا 14 برس کی عمر ہے. آگے آ کے کہا, اور یزیدیوں سنو, اللہ اکبر, جو شہید ہوئے تھے وہ میرے بھائی علی اکبر, جو شہید ہوئے علی اصغر, وہ حضرت قاسم میرے بھائی تھے, اللہ اکبر, حضرت عباس یہ شہید ہوئے, میں آج زندہ ہوں, آپ مجھے بھی قتل کرنا ہے تو کر, شہید کرنا ہے تو کر. سن, تمہارے بادشاہوں نے تمہیں زندگی سے محبت کرنا سکھایا, ہمارے نانا نے ہمیں موت سے محبت کرنا سکھائی. جمعے کا دن تھا, خطیب خطبہ دے رہا تھا اور آپ قریب آئے, اس کا گریبان پکڑ کے نیچے اتارا, نیچے اتار کے کہا یہ تیرے باپ کا ممبر نہیں ہے, یہ میرے نانا کا ممبر ہے, ہم بیٹھیں گے اس کے اوپر. امام پاک امام پاک کے شہزادے نے خطبہ دیا, اور خطبہ دیا تو یزیدیوں نے کہا اذان پڑھو, اذان اذان پڑھو. یعنی اس وقت بھی اہل حق کے خطبے کو روکا گیا تھا, آج بھی روکا جا رہا ہے. ہم جو کہیں وہ بیان کرو, ہم جو لکھ کر دیں اس پر پابندی سے عمل کرو. اللہ اکبر. ہم بیان کریں گے تو حسینی کردار کو بیان کریں گے, حسینی گفتار کو بیان کریں گے. جب اللہ اکبر ہوا, کہا رک جا. کبھی کوئی مؤذن کو روک سکتا ہے؟ اذان دینے والوں کو ڈسٹرب کر سکتا ہے؟ نہیں. کہا رک. یزیدیوں سے کہا بتا کہ اللہ سب سے بڑا ہے یا نہیں؟ کہ اللہ سب سے بڑا. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اذان آگے بڑھتی گئی. پھر جب اشہد ان محمد رسول اللہ, جب مؤذن نے پڑھا تو ایمان تازہ ہوگا. آپ نے جو جواب دیا, آپ نے کہا یزیدیوں, تم نے میرے والد کو شہید کیا, میرے بھائیوں کو شہید کیا, میرے ہمراہ کو شہید کیا. بتا آج اذان کے اندر تیرے نانا کا نام موجود ہے یا میرے نانا کا نام موجود ہے؟